اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل کی برکت سے بڑا گھر مل گیا، ایک مشاہدہ۔ السلام علیکم۔ میرا ڈیر محلے کا ایک مکان تھا جس میں رہنا اب مشکل ہو گیا تھا۔ اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ کہیں بڑی جگہ لے کر وہاں مکان بنا سکوں۔ پھر اسی رمضان میں مجھے اللہ پاک کے غیبی خزانے سے لینے کا عمل مل گیا۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا جو عمل ارشاد فرمایا تھا، میں روزانہ افطاری کے وقت اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 11 بار ہی وہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مارتا رہا اور اللہ پاک سے برکت و عافیت والا بڑا گھر مانگتا رہا۔ میرے اس مکان کو تقریباً 200 فیملیز آ کر دیکھ چکی تھیں، لیکن جو بھی دیکھ کر جاتا واپس مڑ کر نہیں آتا تھا۔ لیکن اس آیت کی برکت سے اللہ پاک نے 17 رمضان کو میرا وہ گھر فروخت کروا دیا۔ میں نے بہت اچھی لوکیشن پر 4 مرلے کا پلاٹ لے لیا اور اللہ نے ان پیسوں میں اتنی برکت ڈالی کہ وہاں ڈبل اسٹوری گھر تیار کروا کر اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہوں، الحمدللہ حمدن کثیرن۔ دوسرا مشاہدہ، تمام گھر والوں کا رمضان بہت اچھا گزرا۔ السلام علیکم۔ میں پورے رمضان مبارک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا عمل کرتا رہا۔ اس کی برکت سے اللہ نے رمضان کے سحر اور افطار کے اوقات بہت اچھے گزارے ہیں۔ میں عمل پڑھتا رہا یہاں تک کہ میرے بچے جن کی عمریں 6، 8، 10 سال ہیں انہوں نے بھی سارے روزے رکھے۔ تیسرا مشاہدہ، اللہ کے راستے پر چلنے میں سہولت۔ السلام علیکم، میرا نام عقیل ہے۔ میں نے اللہ کی راہ پر نکلنا تھا، میری دکان کا سب سے پرانا لڑکا چھوڑ کر چلا گیا، جس کے جانے کی وجہ سے میرا جانا منسوخ ہو گیا۔ حضرت جی نے درس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا ذکر کیا تھا کہ اللہ سے اس کے ذریعے روحانی دسترخوان بھی مانگو اور جسمانی دسترخوان بھی مانگو۔ میں نے عمل کیا تو اللہ پاک نے 3 دن کے اندر اندر ایسے اسباب پیدا کیے کہ میں اللہ کی راہ میں 40 دن کا وقت لگا کر بآسانی واپس آ گیا اور میرے کاروبار میں بہت برکت وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ چوتھا مشاہدہ، السلام علیکم۔ 2 دن پہلے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، نزلہ، زکام اور بخار کسی کیفیت تھی۔ رات کو میں نے دوائی کھائی اور کافی ٹوٹکے آزمائے لیکن افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ آج صبح جب اٹھا تو طبیعت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ گھر والے اٹھا رہے تھے لیکن میں غنودگی اور نیند بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ اچانک خیال آیا کہ آج تو جمعرات کے درس میں جانا ہے جبکہ طبیعت بھی خراب ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے۔ میں نے پچھلے درس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا عمل سنا تھا جو 11 بار پڑھ کر آسمانوں کی طرف پھونک مار دی اور اللہ پاک سے عرض کی کہ مجھے کسی گناہ اور کمی کوتاہی کی نحوست سے بچا اور اپنے نام کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت جی دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ دوائی سنت سمجھ کر کھانی چاہیے۔ میں نے صبح کی دوائی سنت کی نیت سے کھائی اور بعد میں اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی پڑھ لیا، پھر لیٹ گیا اور موبائل پر درس سننے لگا۔ 1.5-2 گھنٹے لیے درس سنا۔ اچانک میری نظر سامنے پڑے ہوئے دم والے تیل پر پڑی جس پر سورہ کافرون کا دم کیا ہوا تھا۔ میں نے وہ تیل اپنے بھووں، ناک، نتنے اور کانوں میں لگا لیا۔ الحمدللہ ان سب اعمال کی برکت سے میں شفا یاب ہو کر یہاں بیٹھا ہوں۔ پانچواں مشاہدہ، اعمال سے چیزیں رائگاں نہیں جاتی۔ السلام علیکم، میں ایک سیلس مین ہوں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی چیزیں کہیں رکھ کر بھول جاتا ہوں۔ کبھی
اسٹینڈ پر رکھ کر بھول گیا یا کسی بھی دکان پر پڑی رہتی ہیں، لیکن الحمدللہ میری چیزیں کبھی رائقہ نہیں جاتی، یا تو دکاندار خود یاد کروا دیتا ہے یا پھر اگر اسٹینڈ پر پڑی ہوں تو چاہے میں 2-3 گلیوں کا چکر لگا کر واپس آؤں تو بھی چیزیں وہیں کی وہیں پڑی رہتی ہیں، کیونکہ میں گھر سے نکلتے وقت ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار 4 قل، 11 مرتبہ یا حافظ و یا سلامو اور 11 بار سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مار دیتا ہوں۔ اللہ پاک ان اعمال کی برکت سے میرا نقصان نہیں ہونے دیتا، میں خود بھی مشکلات سے بچا رہتا ہوں اور میری گاڑی بھی حادثات سے بچی رہتی ہے۔ چھٹا مشاہدہ، کھانے کی خواہش فوراً پوری ہوئی۔ السلام علیکم، ایک بار میں کالج سے نکلا تو مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مار دی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ آج ایسی چیز کھلا جو میں نے پہلے کبھی نہ کھائی ہو۔ اس وقت میرے ساتھ موٹر سائیکل پر میرا دوست بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بولا آ یار تجھے چکن پیسٹری کھلاتا ہوں۔ میں جب اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا تھا تو دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس گنہگار کی دعا اتنی جلدی قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ ایک بار میں اور میرا بھائی جمعے کی نماز پڑھ کر واپس گھر آئے تو ہم گھر میں اکیلے تھے کیونکہ ہماری ساری فیملی باہر گئی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کو اس وقت بہت بھوک لگی ہوئی تھی، دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اسے کہا چلو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھتے ہیں اور دل ہی دل میں دعا کرتے ہیں۔ ہمارے پڑھنے کے کچھ ہی دیر بعد ساتھ والے ماموں کے گھر سے بہت شاندار قسم کی بریانی آئی اور ہم نے پیٹ بھر کر کھائی۔ 7واں مشاہدہ، اللہ نے تیز بارش میں سفر آسان بنا دیا۔ السلام علیکم، میرا نام عدنان ہے۔ 6 فروری کو 9 چندی جمعرات کے درس سے فارغ ہونے کے بعد مجھے اپنے گھر جانا تھا۔ اس وقت بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور کوئی بس بھی نہیں مل رہی تھی۔ میں تقریباً آدھے گھنٹے تک بس کے انتظار میں کھڑا رہا۔ کھڑے کھڑے مجھے ایک دم آپ دامت برکاتہم کا بتایا ہوا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا عمل یاد آیا کہ اگر آپ اس عمل کو 11 مرتبہ پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے ابھی پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک ماری ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی اور صاف ستھری بس بھیج دی جس سے میرا سفر آسان ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ 8واں مشاہدہ، کرائے کے لیے پیسوں کا غیب کے خزانوں سے انتظام۔ السلام علیکم، میرا نام ناصر خان ہے اور میں مالا کنڈے سے آیا ہوں۔ میرے پاس یہاں تسبیح خانے میں آنے کے لیے کرایہ نہیں تھا۔ میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 والا عمل پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک ماری تو اللہ پاک نے اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرمائی اور کسی دوست نے خود آ کر مجھے کچھ پیسے دیے۔ میں ان پیسوں سے یہاں تسبیح خانہ میں حضرت جی دامت برکاتہم کے پاس پہنچ گیا۔ 9واں مشاہدہ، روحانی غذا ملنے لگی۔ السلام علیکم، میں ہر نماز میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھتا ہوں جس کی برکت سے اللہ پاک مجھے روحانی غذا عطا فرما رہے ہیں۔ جب سے میں نے یہ آیت نماز میں پڑھنا شروع کی ہے مجھے روحانی طور پر بہت سکون مل رہا ہے۔ 10واں مشاہدہ، رزق کا ایسا انتظام کہ بندہ خود حیران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو سورہ مائدہ کی آیت کے مشاہدے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک میں حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 11 بار سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مارے گا اللہ پاک اس کے رزق حلال کا وسیع انتظام فرمائیں گے۔
میں اور میرے بچے سارا رمضان یہ عمل کرتے رہے اور اب پورا سال ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ایسے ایسے دسترخوان عطا فرماتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو میرا کام یہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مارنا ہوتا ہے اور اللہ پاک خود ہی وہ معاملہ حل فرما دیتا ہے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ پاک مجھ پر اور میرے تمام گھر والوں پر بہت کرم نوازی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ 11واں مشاہدہ، جو بھی اللہ پاک سے مانگا وہ ملا۔ السلام علیکم، میرا نام خرم شمشی ہے اور بے شبہ ایسے معاملات جو اعمال سے حل ہو رہے ہیں ہماری زندگی کے روزمرہ مشاہدات میں آ رہے ہیں۔ الحمدللہ میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا مشاہدہ بتاتا ہوں۔ مجھے جب بھی کسی قسم کی حاجت ہوتی ہے تو میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک مار کر وہ چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیتا ہوں جو فوراً مل جاتی ہے۔ تو اگر ملنے میں دیر ہو تو میں کہتا ہوں کہ میرے پڑھنے میں ایک کمی تھی، پھر دوبارہ یہی عمل کر کے دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ میں نے یہ عمل جس کسی کو بھی بتایا ہے اللہ پاک نے اس پر ضرور عنایت فرمائی ہے۔ 12واں مشاہدہ، کرائے کے مکان سے اپنے گھر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، ویسے تو عبقری اور حضرت صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے سارے ملنے والے عمل ہی باعث رحمت اور باعث برکت ہیں۔ کوئی بھی عمل ایسا نہیں جس کی وجہ سے برکت اور فائدہ نہ ملا ہو۔ ایک عمل جو حضرت جی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا بتایا تھا، الحمدللہ اس کی برکت سے یہ ہے کہ ہم پہلے کرائے کے گھر میں رہتے تھے، لیکن اس عمل کو کرنے کی برکت سے الحمدللہ اب اپنے گھر میں ہیں۔ ہمیں جب بھی کسی حاجت کی ضرورت ہوتی ہے ہم یہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ 13واں مشاہدہ، چھوٹی سی آیت سے بے شمار خواہشات کی تکمیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے پاس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کہ بہت سارے مشاہدات ہیں۔ آج ہی ایک تجربہ ہوا کہ میں اور میرا چھوٹا بھائی ابھی راستے میں ہی تھے کہ چھوٹے بھائی نے بریانی کھانے کی فرمائش کی تو میں نے حامی بھر لی۔ پھر میں نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ کی یہی آیت 11 مرتبہ پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مار دی اور دعا کی کہ یا اللہ، ہم جن کے ہاں جا رہے ہیں وہیں سے اس کا بندوبست کروا دے۔ الحمدللہ جہاں ہم گئے ادھر کوئی ختم وغیرہ تھا۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ بریانی کھائیں گے؟ میں نے کہا جی بسم اللہ، اور ہم نے جی بھر کے بریانی کھائی۔ اس کے علاوہ 10-12 دن پہلے دیسی مرغا کھانے کی بہت جی چاہ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ 1100 کا خرچہ ہو جائے گا۔ پھر میں نے یہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک ماری اور عرض کی کہ یا اللہ تو کہیں سے مفت ہی دیسی مرغ کھلا دے۔ اگلے دن اتفاقاً میرے استاد جی قاری صاحب کا فون آیا کہ بھٹی آپ کی دعوت کرنی ہے، دیسی مرغ کے ساتھ آپ کس دن آئیں گے؟ میں نے کہا سوموار والے دن۔ پھر میں اس دن تو نہ جا سکا۔ ان کا فون آیا کہ دیسی مرغ تو نہیں مل سکا، آپ صبح ضرور آنا، آپ کے لیے دیسی بٹیر تیار کیے ہوئے ہیں۔ اگلے دن جب میں گیا تو اللہ پاک نے دیسی بٹیرے بھی کھلا دیے اور دیسی مرغا بھی۔ تو یہ آیت پچھلے رمضان سے میں نے پڑھنی شروع کی ہوئی ہے اور اس کی برکت سے اللہ پاک نے ایسے ایسے دسترخوان عطا کیے ہیں کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی کرم نوازی ہو جائے گی۔ ہم ان اعمال کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ میں نے جس بندے کو بھی یہ آیت بتائی اس پر اللہ پاک کی بہت کرم نوازی ہوئی۔ 14واں مشاہدہ، ثواب کمانے کا مجرب عمل۔ السلام علیکم، میرا نام شیخ شفیق ہے اور میرے پاس اعمال کے کچھ مشاہدات ہیں۔ میں اکثر درس میں سنتا تھا کہ حضرت دامت برکاتہم نیٹ پر درس آن لائن کرنے والوں کو بہت دعائیں دیتے ہیں۔ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ یا اللہ یہ سارے ثواب اور دعائیں تو نیٹ پر خدمت کرنے والے ساتھ لے جا رہے ہیں اور ان کا صدقہ جاریہ عام ہو رہا ہے۔ میں کس طرح ایسے صدقہ جاریہ میں حصہ ملاؤں؟ تو اب
اس کا حل یہ نکلا کہ جہاں بھی 5-10 بندے بیٹھے ہو، میں سورہ کوثر، سورہ مائدہ کی آیت، وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی اور مسواک والے عمل کے فضائل اور فوائد بتانا شروع کر دیتا ہوں، تاکہ ان میں اگر کسی کو بھی نفع ہو جائے تو اس کی وجہ سے میرے اوپر بھی رحمتیں ہو جائیں۔ میں نے ایک بندے کو وضو کے 3 گھونٹ والا عمل بتایا، جس سے پیٹ کا مسئلہ رہتا تھا اور کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا سکتا تھا۔ کچھ ہی دنوں دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو بتانے لگا کہ بھائی جان، واقعی آپ نے بہت ہی لاجواب عمل بتایا ہے۔ میں نے اپنے پیٹ کے مسئلے کی نیت سے 3 گھونٹ پانی والا عمل کیا تو اس کی برکت سے اللہ پاک نے میرے پیٹ کا مسئلہ حل کر دیا، اور میں اب کوئی بھی چیز کھا پی لیتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور میں بالکل ٹھیک رہتا ہوں۔ 15واں مشاہدہ، ہر ماہ مارکیٹنگ کا ٹارگیٹ پورا ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد کاشف ہے اور میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ میں آپ کو اپنے مشاہدے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی کمپنی کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں۔ ہمارے شعبے میں سیل کم ہونے کی وجہ سے اکثر بوجھ بڑھتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم نے ماہ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 11 مرتبہ پڑھنے کا فرمایا تھا۔ الحمدللہ یہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مار کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے ملتا ہے۔ اسی آیت کی برکت سے میرا ہر ماہ سیل کا ٹارگیٹ بھی پورا ہو جاتا ہے اور کمپنی مینیجرز کا بوجھ مجھے برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ 16واں مشاہدہ، رزق میں برکت اور سکون میسر۔ السلام علیکم، میرا نام محمد اکرم ہے اور میں اپنے گھر سے ہر جمعرات کو یہاں تسبیح خانے میں حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کا درس سننے کے لیے آتا ہوں اور یہاں درس سے ملنے والے وظائف اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو بتاتا رہتا ہوں، جس سے ان کے کام بن رہے ہیں۔ درس سے حاصل ہونے والے اعمال کے میرے پاس بہت سے مشاہدات اور تجربات ہیں۔ ایک بار حضرت جی دامت برکاتہم نے درس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھنے کے لیے بتائی تھی۔ اس کے اہتمام سے اللہ پاک نے میرے رزق میں برکت عطا فرمائی اور بہت سکون بھی ملا ہے۔ 17واں مشاہدہ، ایک ہفتے میں گاڑی کی رقم کا بندوبست۔ السلام علیکم، چند درس پہلے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 والا عمل بتایا تھا، جو میں نے گھر جا کر اسی دن سے شروع کر دیا۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں اپنی گاڑی خریدوں، لیکن اس کے لیے میرے پاس پیسے کا انتظام نہیں ہو رہا تھا، اور اگر پیسے ہوتے بھی تو کم ہوتے۔ پھر ایک دن میں نے یہ عمل کر کے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے میرے اوقات کے مطابق گاڑی عطا فرما۔ ابھی میں نے چند ہی دن یہ عمل پڑھا تھا کہ میرا ایک کزن میرے گھر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے دفتر کی طرف سے نئی گاڑی مل گئی ہے، میں اپنی پہلی گاڑی بیچنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا تم گاڑی لینا چاہتے ہو تو اللہ پاک پیسوں کا بندوبست بھی کر دے گا۔ میں نے گاڑی لے لی اور سورہ مائدہ والے عمل کی برکت سے اللہ پاک نے ایک ہی ہفتے میں پیسوں کا بندوبست کر دیا، جو میں نے اپنے کزن کو ادا کر دیے۔ 18واں مشاہدہ، کرنل صاحب نے 25 لاکھ روپے کا آرڈر دے دیا۔ السلام علیکم، میں یہاں تسبیح خانہ میں ہر درس میں شرکت کے لیے آتا ہوں۔ اگر کوئی درس رہ جائے تو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیتا ہوں۔ درس میں ملنے والے وظائف کی برکت سے الحمدللہ ہمارے بہت سے کام بن رہے ہیں۔ ایک بار حضرت جی دامت برکاتہم نے درس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا عمل بتایا، جو میں نے اپنے رکے ہوئے کام کے لیے پڑھی تو میرا مسئلہ اگلے ہی دن ہو گیا۔ ایک کرنل صاحب نے پچھلے 1.5 سال سے میرے 2 لاکھ روپے کی ادائیگی کا آرڈر روکا ہوا تھا اور دینے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جس دن میں نے یہ عمل کیا، اس سے اگلے ہی دن انہوں نے مجھے خود بلا کر 2 لاکھ روپے بھی ادا کر دیے اور مزید 25 لاکھ روپے کا آرڈر بھی دے دیا۔ 19واں مشاہدہ، نہ فروخت ہونے والا فروٹ
نہ فروخت ہونے والا فروٹ صبح سویرے بک گیا۔ السلام علیکم، میں پارٹ ٹائم فروٹ بیچنے کا کام کرتا ہوں اور 2 سال سے درس میں حاضر ہو رہا ہوں۔ کل رات ایسے ہوا کہ میرا فروٹ نہیں بک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ چاہے سارا فروٹ نہ بکے، میں نے درس پر ضرور جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھنی شروع کر دی اور مسلسل پڑھتا رہا۔ رات کے وقت میرا فروٹ نہ بکا، میں نے سامان سمیٹا اور بند کر کے گھر آ گیا۔ صبح جب تہجد کے لیے میری آنکھ کھلی تو اچانک اللہ پاک نے میرے دل میں بات ڈالی کہ اپنے دفتر کے فلاں افسر کو جا کر فروٹ دے دو۔ یقین جانے جن 3 بندوں کا نام میرے دل میں آیا تھا، ان کے علاوہ ایک اور بندہ بھی کہہ رہا تھا کہ یار تم میرے لیے فروٹ کیوں نہیں لاتے؟ اللہ پاک نے صبح صبح میرا سارا فروٹ بکوا دیا۔ 20واں مشاہدہ، 12% کے بجائے 45% تنخواہ بڑھی۔ السلام علیکم، میرا نام محمد نعیم ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 اور اس کے فوائد جو حضرت جی دامت برکاتہم نے بتائے تھے، میں نے اس کا مشاہدہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں ایک انجینئرنگ کمپنی میں انجینئر ہوں۔ میرا بہت عرصے سے تنخواہ کا مسئلہ چل رہا تھا، جس کے لیے میں نے آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے چند ہی ہفتوں میں مجھے کمپنی میں پینشن اور گریجوی کی سہولت جو ریٹائرمنٹ پر ملتی ہے، وہ پینشن میری تنخواہ کے ساتھ ہی بڑھا دی گئی۔ حالانکہ کمپنی میں 12% تنخواہ بڑھائی جاتی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس آیت کی برکت سے 45% یعنی 45% تک میری تنخواہ بڑھا دی۔ اس آیت اور تسبیح خانہ کی مجھے اور بھی بہت سے برکات نصیب ہوئے۔ 21واں مشاہدہ، کبوتروں نے درخواست اللہ کو پہنچا دی۔ السلام علیکم، میرا نام فاروق رضوی ہے اور پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہوں۔ سپٹمبر 2012 کی بات ہے کہ میری والدہ بہت بیمار تھیں۔ ان کو چیک کروانے کے لیے حکیم صاحب کے پاس لے کر آیا تو آپ دامت برکاتہم نے فرمایا کہ آپ نے دوائی نہیں کھائی، تھوڑی سی کھا کر چھوڑ دی ہے۔ بہرحال حالات ہی کچھ اتنے خراب تھے کہ دوائی خریدنے اور یہاں تک کہ ٹوکن لینے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ حکیم صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ درس میں آیا کریں۔ درس میں آنے سے جو کچھ مجھے ملا وہ بتانا چاہتا ہوں کہ کھانے والی کاپی کا عمل، سورہ مائدہ والی آیت 114 کے اعمال کیے۔ سب سے پہلے کھانے والی کاپی لے کر جو میرے ذہن میں آیا میں نے لکھنا شروع کر دیا اور اس کو آٹے میں رول کر کے وہ میں نے ریس کورس جھیل میں پھینک کر بہا دی۔ اس وقت وہاں کبوتر پانی پی رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کبوتر میری درخواست کو اللہ کے پاس لے گئے ہیں۔ 22واں مشاہدہ، اللہ پاک نے زیرو سے ہیرو بنا دیا۔ ان اعمال کی برکت سے مجھے ایک کمپنی میں اچھی تنخواہ پر نوکری مل گئی اور وہاں سے مجھے ایڈوانس چیک بھی مل گیا۔ میں نے وہاں کچھ عرصہ کام کیا۔ اسی دوران مجھے ایک امریکن کمپنی سے آفر آئی، لیکن میں نے سوچا کہ بس اب یہی بہت ہے۔ اعمال جاری رکھتے ہوئے اپنا کام کرتا رہا اور میں نے کسی اور کمپنی میں جانے یا سفارش کا ذکر تک نہیں کیا۔ ایک دن میرے باس نے خود ہی میری سی وی اس امریکن کمپنی میں جمع کروا دی اور مجھے کہا کہ فلاں دن تمہارا انٹرویو ہے۔ جب میں انٹرویو کے لیے جانے لگا تو سوچا کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ امریکن کمپنی کہیں مجھے ریجیکٹ ہی نہ کر دے۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اللہ کا نام لے کر یہ سب اعمال کر رہا ہوں اور اللہ ہی سے تمام فیصلے کروانے ہیں، اور انٹرویو کے لیے چلا گیا۔ انٹرویو میں مجھے پاس کر دے۔ انہوں نے میری تنخواہ 45,000 روپے لگا دی۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش تھا کہ کہاں ٹوکن اور دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں تھے
گجراوالا سے آیا ہوں۔ رمضان سے پہلے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے اعمال بتائے تھے، جن میں ایک عمل یہ بھی تھا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یہ رمضان میں پڑھنا تھا۔ اس کے ساتھ سورہ مائدہ کی آیت روزے کی نیت سے پڑھنی ہے۔ اس سے پیاس وغیرہ محسوس نہیں ہوگی۔ الحمدللہ یہ عمل میں نے اور میرے سب گھر والوں نے بھی کیا اور بہت سے لوگوں کو بھی بتایا، جس کی برکت سے الحمدللہ سارا رمضان بہت اچھا گزرا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے اور بھی بہت سے بے بہا برکتیں دی ہیں۔ رمضان مبارک میں جب بھی میں یہ عمل کرتا ہوں تو ساتھ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی نوکری دے جس کی وجہ سے میرا تسبیح خانہ سے رابطہ بھی نہ ٹوٹے اور میں تمام کام بآسانی سر انجام دے سکوں۔ ایک دن میری خالہ کا فون آیا کہ بہت اچھا اور آسان کام ملا ہے، بس تم اسکول ٹیچروں کو صبح 7 بجے چھوڑ کر آنا اور پھر دوپہر میں اسکول سے لے کر آنا ہے اور تنخواہ بھی اچھی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں شام کو دکان پر کام بھی کر لوں گا۔ اللہ پاک نے ان آیات کی برکت سے بہت آسانیاں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ 29واں مشاہدہ بچوں سمیت تمام گھر والوں کے روزے اچھے گزرے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد مہذر رفیق ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے شعبان کے مہینے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا عمل بتایا تھا اور فرمایا تھا رب العزت سے اپنے اور اپنی نسلوں سمیت پوری امت کے لیے مانگے کہ یا اللہ گرمی اور جس کے روزے ہیں ان کے صدقے ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اس سے آپ کے روزے شاندار گزریں گے۔ الحمدللہ میں نے سورہ مائدہ کا عمل کرتے ہوئے محسوس کیا ہے کہ بچوں سمیت میرے تمام گھر والوں نے اتنی شدید گرمی کے روزے رکھے جو بغیر کسی پریشانی کے بہت اچھے گزرے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے چند مشاہدات سورہ مائدہ آیت نمبر 114 کے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے شیئر ضرور کریں، اور چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسی اور نالجبل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔